علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء ترک الوالدان والاقربون مما قل منه كثير نصيبا مفروضا۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس، صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس مبارک مجلس میں میرے تقریر کا عنوان عورت اور حق وراثت ہے۔ موضوع کی نزاکت اور اہمیت کے پیش نظر درخواست کی جاتی ہے کہ توجہ کے ساتھ سنا جائے اور میدان عمل میں اترنے کی پوری کوشش کی جائے۔ نیز قرآن و حدیث اصول میں اس قدر تبلیغ کی جاتی ہے کہ غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی قوم ملت بیدار ہو جائے۔ تو لیجئے ذرا کان کھول کر سنیے۔ اگر قطروں کو جمع کر دیا جائے تو دریا اور سمندر بن جاتا ہے، اگر زرے مل جائے تو پروت اور پہاڑ بن جاتا ہے، اگر بنولے پر محنت کی جائے تو عمدہ قسم کا لباس بن جاتا ہے، اگر موتی پرو دیے جائے تو حسینوں کے گلے کا ہار بن جاتا ہے، اگر چنگاری کو نہ بجھایا جائے تو وہ شعلہ بن کر نہ جانے کتنے چیزوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیرا بنا دیتی ہے، اگر خود بخود اگنے والی جھاڑیوں کو نہ کاٹا جائے تو خوفناک جنگل تیار ہو جاتا ہے، اگر دریا سے رسنے والی پانی کو بند نہ کیا جائے تو وہ سیلاب بن جاتا ہے، اگر بچوں کی تربیت نہ کی جائے تو وہ ڈاکو اور لٹیرے بن جاتے ہیں، اور اگر معاشرہ اور سماج کے برائیوں کو نہ روکا جائے تو وہ خدا کی عذاب بن جاتی ہے۔ چنانچہ آج ہمارے سماج میں جہاں بے شمار برائیاں ہیں، ان میں سے ایک بہت خطرناک برائی عورت کو حق وراثت سے محروم کرنا بھی ہے۔ مذہب اسلام نے دنیا میں انسانوں کے حقوق جس قدر رعایت کی ہے اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ساتھ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا سر اور برائی اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو۔ ساتھ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مسلمان کا اکرام کرے۔ ساتھ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے اوپر رحم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ ساتھ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت و سچائی کی تعلیم دی۔ ساتھ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق خون بہانے سے منع فرمایا۔ ساتھ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کو صحیح رکھنے کا حکم دیا۔ ساتھ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے مال اس کے اجازت اور خوش دلی کے بغیر حلال نہیں۔ مذہب اسلام نے والدین کے حقوق بتائیے، مذہب اسلام نے اولاد کے حقوق بتائیے، مذہب اسلام نے استادوں کے حقوق بتائیے، مذہب اسلام نے رعایا کے حقوق بتائیے، مذہب اسلام نے مالداروں کے حقوق بتائیے، مذہب اسلام نے غریبوں کے حقوق بتائیے، مذہب اسلام نے بڑوں کے حقوق بتائیے، مذہب اسلام نے چھوٹوں کے حقوق بتائیے، مذہب اسلام نے مردوں کے حقوق بتائیے، مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق بتائیے۔ قربان جائیے، مذہب اسلام پر گئے، مذہب اسلام پر گئے انسانوں تو انسان، مذہب اسلام نے جانوروں کا بھی حق بتایا۔ الغرض ان تمام حقوق میں عورت کا بھی حق وراثت ہے۔ میرے دوستو، مذہب اسلام میں عورت حق وراثت، مذہب اسلام میں عورتوں کے لیے عظیم تحفہ ہے جس سے ساری دنیا کے دھرم اور مذہب خالی ہے۔ مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت نہ تھی، عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، عورت کو سانپ سے بھی زیادہ زہریلی اور خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ سانپ کا ڈسے کا علاج ممکن ہے مگر عورت کا ڈسے کا علاج ممکن نہیں۔ عورت کو سر اور برائی کی بیٹی کہا جاتا تھا، عورت کو سلامتی کی دشمن کہا جاتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹی کا پیدا ہونا برداشت نہیں کر پاتے تھے، جانوروں کی طرح عورت کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ مذہب اسلام سے پہلے عورت کی کوئی پوزیشن نہ تھی۔ عرب کا درندہ باپ ولادت کے وقت اپنی ننگی تلوار لے کر گھر کے چوکٹ پر کھڑا ہو جاتا۔ اگر اسے لڑکا پیدا ہونے کی خبر ملتی تو وہ خوشیاں مناتی، اور اگر اسے لڑکی پیدا ہونے کی خبر ملتی تو اس کا خون کھول جاتا اور تمام شرم و حیا کو چاک کر کے اپنی اس عورت کے پاس جاتا اور اپنے اس معصوم بچی کو جس نے ابھی تک دنیا میں نئی آنکھیں کھولی ہے، جس نے ابھی تک کوئی جرم تک نہ کیا ہو، جس نے ابھی تک اپنی ماں کے گود اور چھاتی
چھاتی سے لگ کر دودھ پر نہ پیا ہو، عرب کا درندہ باپ اسے ہاتھ میں لیتا اور اپنی ننگی تلوار سے دو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا۔ میرے بھائیوں، مذہب اسلام نے ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والی عورت کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر عزتوں کا ہار پہنایا۔ فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دنیا کلھا متاع و خیر المرء الصالحہ کہ ساری دنیا نفع کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے بہتر نفع کی چیز نیک عورت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا والدین اور قریبی رشتے داروں نے اپنے مرنے کے بعد جو بھی مال و دولت چھوڑا اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ تقسیم میراث خدا کا قانون ہے، جو شخص خدا میں اس قانون کو توڑے گا اس کے لیے جہنم کے وعید ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنے وارث کو میراث کو ختم کر دیا تو کل قیامت کے دن جنت سے وارث کو میراث ختم کر دیں گے۔ محترم حضرات، مذہب اسلام نے ہم سب کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے اس کا مال و دولت سے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ اگر اس کا ذمہ کسی کا قرض ہو تو اس کو ادا کیا جائے، یہاں تک کہ بیوی کا مہر باقی ہو تو اس کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد مرنے والی کی زائد وصیت کو پورا کیا جائے۔ ان تینوں حقوق کو ادا کرنے کے بعد اگر مال بچ جاتا ہے تو اس کو قرآن و حدیث کے فیصلے کے مطابق وارثوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے، اسی کا نام حق وراثت ہے۔ افسوس، سب افسوس، آج کی مسلم سوسائٹی شریعت کے حسن میں سے بہت دور ہے، غفلت اپنی انتہا میں پہنچ چکی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں کہ وراثت کو فریضہ کو جانتے نہیں، جبکہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے اندر سورۃ النساء میں تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ کو بیان فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے دنیا میں کسی کا بھی ایک زمین ناحق لی ہوگی تو کل قیامت کے دن ساتوں زمین میں سے ایک زمین کے برابر کا حصہ گلے میں ہار بنا کر اس کا گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوستو، صحابہ نے وراثت کا حق ادا کیا، تابعین نے وراثت کا حق ادا کیا، تابعین نے وراثت کا حق ادا کیا اور یار بزرگان دین نے وراثت کا حق ادا کیا۔ وہ حضرات وراثت کے معاملہ میں کس قدر احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کسی بیمار کے عیادت میں تشریف لے جاتے تو اس بیمار کی عیادت فرماتے ہیں، ابھی آپ وہیں تشریف فرما ہے، اس بیمار کی انتقال کو وقت آ جاتا ہے، اس پر موت کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ امام صاحب یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ سب سے کچھ دیر کے مہمان ہے، چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس بیمار کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے فوراً بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں چلنے والے چراغ کو بجھا دیتے ہیں۔ لوگوں کی بڑی حیرت ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ اب تو چراغ اور روشنی کی ضرورت تھی، چراغ بجھانے کی وجہ کیا ہے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ یہی تو وقت چراغ بجھانے کا تھا، جب یہ بیمار زندہ تھا تو یہ چراغ اس کی ملکیت میں تھا اور اس کا جلانا جائز تھا۔ اس کے انتقال کے بعد یہ چراغ اس کے وارثوں کی ملکیت میں چلا گیا ہے اور اس کا جلانا اور استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس واقعہ سے وراثت کا مسئلہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ دنیا میں حق والے کا حق ادا کر کے اپنا معاملہ کو صاف کر لے، کیونکہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ وہاں دوسروں کو حق ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مال و دولت نہ ہوگا۔ اگر ہم نے دنیا میں دوسروں کا حق ادا نہ کیا ہوگا تو انسانوں کے نیکیوں سے حقوق ادائیگی ہوگی، نیکیاں ختم ہو جائیں گے، حقوق باقی رہ جائیں گے، حق والے کا گناہ اس پر لا دیے جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کا حق ادا کرنے کی اور حق وراثت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔